بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر رکن قومی اسمبلی سردار لطیف خان خصوصی صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کل گزشتہ روز تحریک کا دن تھا، کیا کہیں گے کل کے حوالے سے؟ دیکھیں، فسطائیت اپنے انتہا پر دیکھی گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ جو ہے یوم یکجہتی کشمیر منا رہے تھے اور کشمیر کے ہم مظالم جو ہے وہ اجاگر کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہمارے اپنے عوام پر اور پاکستان پر جس قسم کے ظلم ڈھائے گئے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ ارے بابا رانا صاحب، آج آپ کو جو ہے ماشاءاللہ پورا جبلت کے ساتھ آپ کو اقتدار ملا ہوا ہے، کو خدا کا خوف کرو۔ ریحانہ ڈار کو جس طریقے سے آپ نے کھینچ کر ذلیل کر کے آپ نے گرفتار کیا، اور جس طریقے سے ہماری جو ہے مستورات اور ہمارے مردوں کو جس طرح سے آپ نے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا ٹوسا تاکہ جو ہے جلوس نہ نکل سکے، اور جس طرح سے آپ نے پورے گیرزن سٹیٹ بنا دیا، پولیس سٹیٹ بنا دیا سارے پاکستان کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کیوں جلوس نہیں نکلے۔ ارے بابا، ہمیں جلسے کی تو اجازت دے دو، ہمیں جلوس نکالنے کی اجازت دے دو۔ 144 ہر جگہ لگا کے آپ بند کر دیتے ہو، اور پھر آپ جو ہے اٹھا کے تو جیلوں میں ڈال دیتے ہو، ٹھونس دیتے ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پورے پاکستان میں جو ہے بالکل جبلت جو ہے اپنے زوروں پر آب و تاب پر نظر آئی، لیکن عوام کا جو جذبہ تھا اس میں بالکل جو ہے غیظ و غضب اور غم و غصہ جو ہے حکومت کے خلاف اور اس فسطائیت کے خلاف بالکل اپنے جوبن پر دیکھا گیا۔ اور اسی طرح پاکستان کا جو دل ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان، اس کی جو ہے مقبولیت میں فلک شگاف جو ہے طریقے سے اضافہ ہوا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہونی ہے، کیا خدشہ لگ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی؟ اب تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی بھی موجود ہے۔ وہ بھائی پہلے ہی فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، پہلے ہی انہوں نے جو ہے 26ویں ترمیم جس انداز سے کی آئینی، آپ کو پتہ ہی ہے وہ شرمناک حد تک کی جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے اٹھائے، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا، سینیٹرز کو اٹھایا، جس طرح سے انہیں جو ہے ہر قسم کی لالچ دی، اور پھر دھونس دھمکی، اور پھر اس کے بعد جبر اور تشدد کے ساتھ جس طرح انہوں نے 2/3 پورے کیے وہ بھی ساری قوم کے سامنے، جس طرح انہوں نے عدالت کو غلامی میں لیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو یہ تمام جبلت کے باوجود ہماری 2/3 انہوں نے جو ہے ہماری مخصوص نشستیں چھین لی۔ آج تک دنیا میں کبھی ہوا ہے جی متناسب نمائندگی کا تناسب کے حساب سے نشستیں ملتی ہیں؟ ہماری 80 نشستیں اٹھا کے بندر بانٹ کر کے دے دی۔ 8 فروری 2024 والی ہماری جو ہے 180 نشستوں کو 100 نشستیں انہوں نے لے لی۔ اب کتنی اور جعلی حکومت، اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، ذرا کسی کی نبض کو دیکھ لو عوام کی، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ جعلی حکومت ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کرتے ہیں اور یہ امیر المومنین بن جاتے ہیں یا بادشاہ سلامت بن جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مجھے چنبا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے ہی سول مارشل لاء، کس جمہوریت کی اور کس آئین کی اور کس قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہو؟ نہ قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ جمہوریت ہے اس ملک میں۔ اور ڈاکہ مارا ہے تو پہلے ووٹوں پر ڈاکہ مارا گیا 8 فروری 2024 کو، اس کے بعد ہماری مخصوص نشستوں پر ڈاکہ مارا گیا، پھر عدلیہ پر ڈاکہ مار کر اسے غلام بنا لیا گیا، اور پھر اب اگر آئین پر بھی ڈاکہ مار کے مزید اس کو کمزور کر کے کرتے ہیں تو خاکم بدہن، پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کا، پھر ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ آخر میں یہ بتائیں دیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں وہ حصہ PTI حصہ نہیں لے گی کیونکہ ہمارے بندوں کو بے گناہ جو ہے وہ نیل اور سزائیں دی گئی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ نیا حصہ لینا اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ابھی یہ فیصلہ ہمارے CEC میں کنسیڈر ابھی نہیں آئی یہ بات، یہ آپ سے میں بات سن رہا ہوں، اور یا ادھر ادھر اخباروں سے، اس لیے کہ یہ ڈرتی ہے حکومت، یہ اسی لیے افواہیں اڑاتی ہے تاکہ بائیکاٹ کرے PTI، اور ان کو جو ہے نا وہ رانجھا کلا ہی گلیاں میں نچتا پھرے۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی یہ ایسی سازش ہے، ابھی تک یہ ایسا کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ہماری CEC میں ابھی یہ ڈسکس ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے بہنوں کے ذریعے اور وکیل جو ہیں ان کے ذریعے یہ میسج بھیجا تھا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے کیونکہ جعلی جو ہے پارلیمنٹ ہے۔ دیکھیں، یہ بات آئے گی نا پارٹی کے سامنے تو بالکل آئے گی، اگر ان کا یہ حکم ہوگا تو بالکل ہم اس پہ منوعن عمل کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فیصلہ ظاہر ہے، اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی بے توقیر بنا دی گئی ہے، پارلیمان جو ہے یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے، لیکن جو بھی
خان صاحب کا حکم ہوگا اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن اس پارٹی جو فیصلہ کر کے خان صاحب تک اپنی ایک تجویز پیش کرے گی نظر ثانی کے حوالے سے، تو احمد ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ ہم اب سی میں کریں گے اور خان صاحب تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. دیکھیں یہ انٹرنل پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ جب آئے گا تو میں اپنی رائے دوں گا اس پر. تھینک یو، بہت شکریہ.